यूएई के प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद बिन जायद से और बड़ी खुशगवार मीटिंग हुई। और जो हमारे जो दो तरफ़ा ताल्लुकात ख़ास तौर पर सरमायाकारी के मंसूबे और दूसरे जो मामलात हैं उनके ऊपर बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू हुई। और मेरे साथ आर्मी चीफ़ नासिम मुनीर वो भी उस डिस्कशन में मौजूद थे। उसके बाद फिर परसों रात हम दुबई आ गए। वहाँ पर जो समिट मीटिंग थी वहाँ पे जो यूएई ने उसका इनेकाद किया हुआ था, वो बड़ी अच्छी वहाँ पर मीटिंग थी। वहाँ पर फिर हमारी साइड लाइन्स पे श्रीलंका के प्रेसिडेंट के साथ, कुवैत के प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, बॉस्निया की जो चेयरपर्सन हैं उनके साथ हमारी वहाँ पर मीटिंग्स हुई। और जो श्रीलंका के जो सदर हैं वो एक नौजवान शख्स हैं और पाकिस्तान श्रीलंका के ताल्लुकात बहुत ही मिसाली रहे हैं। मैंने उनको बताया कि किस तरह डेंगू में श्रीलंका के डॉक्टरों ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की थी और आज भी लोग याद रखते हैं और हमेशा याद रखेंगे कि किस तरह जब डेंगू का नाम भी यहाँ पर एक इतना मारूफ नहीं था तो उसके लिए फिर श्रीलंका की टीम ने शबाना रोज़ मेहनत की, तो उन्होंने उसका बहुत उन्होंने इतराफ़ किया। और फिर मैंने उनको दावत दी कि वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ। दुबई में हमारी पाकिस्तानी सरमायाकारों के साथ एक मीटिंग हुई। उन्होंने बड़ी मस्बत तजावीज़ दी और बड़े फ्रैंक अंदाज में उन्होंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर मेहरबानी करके अब ईज़ ऑफ बिज़नेस की तरफ आएँ और जो कारोबारी सरमायाकारी माहौल को आप उसको बेहतर बनाने के लिए जो भी इक़दामात कर सकते हैं वो करें। तो मैंने उनको ये कहा कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से पाकिस्तान अब जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी शबाना रोज़ मेहनत जो की है पाकिस्तान की टीम ने वो हासिल कर चुका है। अब हमें जो शरह नमूद जो है हमारी जो ग्रोथ है इकॉनमी की उसके ऊपर हमें दिन रात मेहनत करनी है। तो उसके लिए इंशाल्लाह मैंने उनको दावत भी दी है कि आप पाकिस्तान आएँ, हमें तजावीज़ दें और इंशाल्लाह हम न सिर्फ आपकी तजावीज़ को गौर से सुनेंगे और उसके ऊपर अमल पैरा होंगे ताकि हम ईज़ ऑफ बिज़नेस की तरफ आगे बढ़ें। डीपी वर्ल्ड के साथ हमारी दुबई में मीटिंग हुई। उनके सीईओ वहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, सुलेमान साहब उनकी टीम थी। तो वो पिपरी से वो कराची से पिपरी जो है उनका जो प्रोग्राम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैं समझता हूँ कि डीपी वर्ल्ड इज़ वेरी वेरी कीन कि हम पाकिस्तान में अपना जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसको बढ़ाएं। कल वहाँ पर अपनी स्पीच में मैंने फिर गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के हवाले से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको भरपूर तौर पर उसको वहाँ पर दुनिया के सामने पेश किया। तो मैंने वहाँ पर कहा कि अब सीज़ फायर अब हुई है, 50,000 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। इससे बड़ी जेनोसाइड की कोई और बदतरीन मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। और अब उम्मीद की जानी चाहिए कि अब वहाँ पर अमन कायम होगा और उनकी रिहेबिलिटेशन और उनके वहाँ पर ज़िंदगी गुजारने के अब उनको मौक़े मिलेंगे। उसमें सब हम इकट्ठे होकर इसके लिए हम आगे बढ़ें। और सऊदी अरेबिया की ख़ुद मुख्तारी और उनकी जोग्राफियाई जो सालमियत है पाकिस्तान उसके लिए हमेशा भरपूर हमने बात की है। बायलैटरल टॉक्स में, इंटरनेशनल फोरम में सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का एक बेहतरीन बरादर मुल्क है, इंतहाई बाएतमाद साथी है। तो लिहाजा सऊदी अरेबिया की ख़ुद मुख्तारी और उनकी जो जोग्राफियाई जो उनकी इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर पाकिस्तान कभी आंच नहीं आने देगा इंशाअल्लाह। कल मेरी एमडी आईएमएफ से मुलाकात हुई तो वहाँ पर मैं
IMF کے جو MD کے الفاظ کو دہرانا چاہتا ہوں. Prime Minister, when this program was being discussed at our forum, there were many negative voices, she said. And they said, what we have seen in the past, it will be a repeat of the past. She took a pause and said, Prime Minister, I took a risk, I took this decision, and I wanted to, convey that, well, past is past, this time it will be different. I said, thank you very much, Managing Director. Together we have proven them wrong. And then she praised Team Pakistan most lavishly. اور وہ میں اٹس ناٹ فار می، بخدا میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں آپ سب کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں تعریف کی. میں نے حالیہ سالوں میں اس طرح کے ایک انٹرنیشنل فورم کی ہیڈ کے منہ سے اس طرح کے الفاظ نہیں سنے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہارٹ فیلڈ appreciation for your very committed, untiring work, which has paid in terms of not only macro stability, but taking Pakistan's image notches higher in the eyes of international institutions. So I want to really commend you, your efforts, Finance Minister, Finance Secretary, and all honorable ministers sitting here, DPM, Defense Minister, Planning Minister, Secretaries, Federal Secretary, Finance, Chairman FBR, and all of you. I am absolutely, in a different league. I find myself along with all of you, because this appreciation does not come that easily. You have earned it through your hard efforts and untiring efforts. So I'd like to applaud your efforts. Big hand for all of you. کل جب بات ہو رہی تھی IMF کی، ہماری جو MD، تو انہوں نے سب کی تعریف کی. انہوں نے پاور منسٹر کی بڑی تعریف کی، فائنانس منسٹر کی تعریف کی، DPM کی، ہمارے جو ڈیفنس منسٹر، سب کی تعریف کی. لیکن انہوں نے کہا، جب میں نے ان سے پاور کی بات کی کہ محترمہ اب انڈسٹری، ایکسپورٹ، اکانومی تب چلے گی جب کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی. کہتے بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں. تو میں نے کہا گروتھ تبھی ہوگی کہ ہمارے جو ڈیوٹی اسٹرکچر، ہمارا جو انرجی ہے اس کی کاسٹ کم ہوگی، امپلائمنٹ تب بڑھے گی، تب ہماری پروڈکشن بڑھے گی کہ ہم کمپیٹ کر سکیں دنیا کے ممالک سے. تو اس میں انہوں نے بڑا پازیٹیو بات کی. انہوں نے کہا آپ اپنا پلان لے کے آئیں، میں تیار ہوں. تو یہ جو کھٹکا تھا کہ جی وہ IMF مانے گا، شی واز ان اے ویری پازیٹیو مائنڈ یسٹرڈے. تو مہربانی کریں، میں نے کل DPM کو جہاز میں بھی کہا ہے کہ اب آپ اس پلان کو کریں، صوبوں کے ساتھ مل کر IMF کے پاس جائیں. وہ تیار ہیں اس کو کرنے کے لیے. دیکھیں، ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن. یہ موقع ہے. اگر واقعی ہم نے اپنی انڈسٹری کو توانا کرنا ہے، معیشت کو توانا کرنا ہے، تو محنت کریں اور یہ ایک پلان بنا کے لے کے آئیں. اب this is not the time to sit and relax and celebrate. No. Celebration can only happen in terms of more hard work, more untiring efforts, and burning your midnight oil. اللہ بخش میرے والد صاحب مجھے اور میرے بڑے بھائی نواز شریف صاحب کو 90 کی دہائی میں وہ پرائم منسٹر تھے، میں چیف منسٹر تھا. تو انہیں دونوں کو بٹھا کے کہتے تھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس ملک کے لوگوں کی خدمت کرو، ان کو روزگار مہیا کرو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، زراعت میں، صنعت میں. تو جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، دس واز دا کرکس. جب محنت کرو، جب تھک جاؤ تو اور محنت کرو، کوٹ اینڈ کوٹ. میں نے کہا جی یہ میں نے سمجھا کہ اب جب تھک جاؤ تو اور محنت کرو. کہنا جوان عمر ہے، یہ وقت دوبارہ نہیں آنا. تو جب تم سمجھو کہ تھک گئے ہو تو اپنے آپ کو دوبارہ انرجی کو مجتمع کرو اینڈ ورک ہارڈ، اور محنت کرو. سو دس از واٹ آئی ہیو بین ٹاٹ بائی ہم اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو. یسٹرڈیز meeting with IMF managing director and his team revived my good old memories. My father used to teach us as a great teacher. He was an institution, I'm telling you.
تو بہرحال آپ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. سو میرے بھائی اور بہنوں میں آپ کو گزارش یہ کر رہا ہوں, آپ کا بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر مقرر, اور کیبنٹ سیکرٹری آپ کا بھی بہت شکریہ. تمام سیکرٹری جو یہاں بیٹھے ہیں جو نہیں ہیں ان سب کا شکریہ. انہوں نے بڑی محنت کی ہے, آپ نے دن رات محنت کی ہے, بیکاز دیے سے دیا جلتا ہے, اور آپ سب کی ایک انٹیگرل آپ کی ایک کوآرڈینیشن ہے. فائنینس نے کام کرنا ہے, ایگریکلچر نے کرنا ہے, پلاننگ نے کرنا ہے, اور EAD نے کرنا ہے, آپ نے کامرس نے کرنا ہے, انڈسٹری نے کرنا ہے, FBR نے کرنا ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. اٹ گیوز اس great encouragement. It's a great moment to capture, to really now show your mettle, show your ingenuity, show your unwavering commitment, and convert into action. I tell you, by the grace of God, Allah Almighty is a witness, that you will find your destination one day soon. And Pakistan will walk in the Community of Nations with its head high. But it will happen only the way you have achieved this program till this point in time. But it's a long journey, لمبا سفر ہے, راستے میں بڑے دشواریاں آئیں گی, مگر جس طرح آپ نے یہ عبور کیا ہے اس طرح آپ نے باقی مرحلے بھی عبور کریں گے تو پاکستان ضرور انشاءاللہ عظیم بنے گا. قرضوں سے جان چھوٹے گی, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. You would have created a legacy which will be remembered for all time to come. یہ قوم آپ کی شکر گزار ہوگی انشاءاللہ. آج رات کو پریزیڈنٹ طیب اردوان تشریف لا رہے ہیں, بہترین پاکستان کے دوست ہیں, بہت دوست ملک ہے. طیب اردوان ایک بڑے لیڈر ہیں, اور انشاءاللہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا بہت ساتھ دیا. اور کل پر ہماری میٹنگز ہوں گی, ایگریمنٹس MOU سائن ہوں گے. ہمیں اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے, اور انشاءاللہ اپنے ان برادران تعلقات کو اور مضبوط کرنا چاہیے. جنوری میں ترسیلات پھر ریکارڈ پر پہنچی ہیں, اوورسیز ترسیلات $3 ارب کی حد کو چھوا ہے انہوں نے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ 25% ایئر ٹو ایئر زیادہ ہے. دس از اے ریمارکیبل اچیومنٹ. لیکن یہ اعتماد ہے ہمارے بھائیوں کا. لیبیا میں پھر ایک حادثہ ہوا ہے, اور کچھ پاکستانی جانیں اللہ کو پیاری ہو گئیں. اس کے اوپر ہم سب کو افسوس ہے, اور مجھے امید ہے کہ جو ہم نے ایک ذمہ داری اٹھائی ہے کہ اس کی ہم نے بیخ کنی کرنی ہے. منسٹری آف انٹیریئر, لا منسٹر اور باقی جو ایجنسیز ہیں اس کے اوپر ہم پوری طرح یکسو ہیں. ہمیں اب یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ جو دھندا ہے, کالا دھندا, اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ اینڈ لیٹس اسٹارٹ. وزیراعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ اجلاس سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے خوش خبر دی ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ جو IMF کی MD سے ملاقات ہوئی تھی وہ پاکستان کی پالیسی سے کافی زیادہ خوش ہیں, اور یہ وقت سیلیبریٹ کرنے کا تو ہے لیکن ساتھ ساتھ محنت کو دگنا کرنے کا وقت ہے, کیونکہ اس وقت پورے دنیا کا جو اعتماد ہے وہ پاکستان پر بڑھ رہا ہے. ساتھ ہی دورہ UAE کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اس دورے سے مزید تعلقات بہتر ہوں گے. صدر محمد زاہد النیان سے ملاقات میں سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر بھی موجود تھے. یہ بات بھی بتائی گئی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ دبئی میں نمایاں سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. پاکستان میں میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آ رہی ہے. میں نے UAE میں کافی سارے سرمایہ کاروں کو پاکستان آنے کی دعوت دی ہے. غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا واضح موقف ہے جس کو ایک بار پھر سے میری جانب سے دہرایا گیا ہے. سعودی عربیہ پاکستان کا بااعتماد ساتھی ہے. MD IMF سے ملاقات بہترین رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ ترک صدر آج رات کو پاکستان کا 2 روزہ دورہ کر رہے ہیں. امید ہے کہ یہ دورہ بہت ہی سود مند ثابت ہوگا. مختلف MOUs پر سگنیچرز کیے جائیں گے, مختلف اہم معاہدوں پر دستخط ہوں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.